حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو متعدد فضیلتیں حاصل ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی۔ بعض اوقات آپ کے کسی واقعہ کے نتیجے میں اہم دینی اصول مرتب کیے گئے۔ شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت تراشی کی۔ اس کا مقصد پوری اسلامی تحریک کو زبردست ذکر پہنچانا تھا۔ یہ بے حد کڑی آزمائش تھی۔ کئی دن تک مدینہ کی صورتحال کشیدہ رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی خود گواہی دی۔ اسی موقع پر بہت سے دیگر احکام نازل ہوئے جن کا مقصد معاشرے سے بے حیائی کو دور کرنا اور انسان کی فطری تقاضوں کی تکمیل میں آسانیاں پیدا کرنا تھا۔ قدیم زمانے میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ شوہر طلاق دیتا اور پھر کچھ عرصے بعد رجوع کر لیتا۔ ایک عورت اس طرح کی شکایت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ معاملہ پیش کیا۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 نازل ہوئی، جس میں مرد کو پابند کیا گیا کہ وہ بیوی کو صرف 2 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اسے چاہیے کہ یا تو اچھی طرح رکھے یا پھر خوبی کے ساتھ رخصت کر دے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بدک کر بھاگنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ ایک بار حضرت عمرو بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کو۔ عرض کیا مردوں کی نسبت سوال ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ کو۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر مقبولی انس کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک بار عراق کی فتوحات میں موتیوں کی ایک ڈبیا آئی۔ موتیوں کی تقسیم دشوار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ اجازت دیں تو یہ میں موتی ام المومنین حضرت عائشہ کو بھیج دوں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے ارشاد فرمایا، عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث درج ہے۔ سرید ایک کھانا ہے جو گوشت اور روٹی کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ وہ حضرت عائشہ کو اپنی زوجیت میں لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا اور کسی کے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ جب سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت جبریل نے آپ کو سلام کہا اور حضرت عائشہ نے حضرت جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت بھی عطا ہوئی کہ آپ تمام امہات المومنین میں وحید کنواری خاتون ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہو گیا۔
آپ بہت سنجیدہ، فیاض، قانع، عبادت گزار اور رحم دل تھی۔ اپنی ذات پر آپ بہت کم خرچ کرتی تھی، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھی۔ کبھی کبھی زعفران میں رنگ کر کے کپڑے زیب تن فرما لیا کرتی تھی۔ سرخ کرتا اور سیاہ رنگ کی اوڑھنی بھی استعمال کرتی تھی۔ کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھی۔ کبھی کبھی یمن کا بنا ہوا ہار گلے کی زینت بنتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سے بچوں کو گود لے کر پرورش کی، کئی یتیم بچوں کا خرچ برداشت کیا، ایک انصاری لڑکی کی پرورش کی اور بیاہ کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ہمشیرہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کو تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت محمد بن ابی بکر کی صاحبزادیوں کو لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پالا اور پھر ان کی شادیاں کی۔ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام ہوتے ہوتے ساری رقم محتاجوں میں بانٹ دی۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ۔ ایک بار حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 کی رقم بھیجی، ایک طبق میں رقم رکھ دی اور بانٹنا شروع کر دی، حتیٰ کہ طبق خالی ہو گیا۔ اس دن بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ تھا۔ ایک اور مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ تھا۔ دروازے پر کسی سائلہ نے صدا دی، گھر میں صرف ایک روٹی تھی، وہی دے دی۔ خادمہ نے عرض کیا، شام کو افطار کس سے کیجیے گا؟ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا سالن بھیجا۔ خادمہ سے فرمایا، دیکھو اللہ نے تمہاری روٹی سے بہتر چیز بھیج دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔